بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرن نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر کہا کرتا ہوں، جب میرا نانا مرا تھا تو میں جنازے میں جا کے، قبرستان جا کے، جنازہ گاہ میں پہنچ کے، صفوں میں شامل ہو کے، انہوں نے کہا پہلے آپ جنازہ پڑھا دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں۔ آگے بڑھا۔ جس دن میں نے یہ کام کیا اس دن مجھے اپنے گھر برادری کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں کہاں کرتا ہوں اتنی اللہ نے عزت شہرت سے نوازا ہے، یہ وہ ایک ہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پورے دنیا میں عزت بخشی ہے۔ یہی وہ عمل، مسلک سے غداری اور بے وفائی اور عزت کے مل جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سامنے خوش آمد ہوگی، بعد میں لوگ تجھے گالیاں دیں۔ دل کا احترام اسی کو نصیب ہوتا ہے جو دل سے مسلک اہل حدیث عقیدہ توحید اہل سنہ کے لیے مخلص ہو جائے۔ سن لیجئے، میں آگے بڑھا۔ میں نے کہا یہ میرا نانا ہے، یہ صدیق کو عمر کو برا کہتا تھا، میں جنازہ پڑھوں میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، جا رہا ہوں۔ برادری چیخی، انہوں نے کہا اگر نہیں پڑھنا تھا تو یہاں آئے کیوں تھے؟ میں نے کہا بتانے آیا تھا کہ سارے نانے صدیق تیرے جوتے پر قربان ہیں۔ نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں ہوا، کتنے سال گزر گئے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا۔ بس بندے کو غیرت کرنی چاہیے، مضبوط رہے، جم جائے، ڈٹ جائے۔ وقت آتا ہے جس برادری کے رسم و رواج میں شریک نہ ہو، وقت آتا ہے وہ برادری کہتی ہے یہ بندہ اپنے عقیدے کا پختہ ہے، پکا ہے۔ جب دنیا یہ کہ عقیدہ توحید پہ پکا ہے، اللہ یہ جملے سن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ کچھ نہیں کرتا جی، یہ کل ساتھ میں نہیں کرتا جی، یہ کسی رسم ہی نہیں جاتا، اور تو انہوں کی چاہیے؟ دنیا کہے یہ کچھ نہیں کرتا، یہ وہی کچھ کرتا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا۔ آخری حدیث سنیے، بات ختم کرتا ہوں، جانتا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، سن لیجئے۔ لیکن اس حدیث کو بیان کیے بغیر میں بھی نیچے نہیں اتر سکتا۔ حدیث کو سننے صحیح البخاری میں ہے، رسول اپنے گھر میں موجود ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، آئے، یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا۔ کون ہے اس کا ابا؟ عبداللہ بن ابی منافق، وہ فوت ہو گیا، میرا ابا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اگر آپ میرے ابے کے کفن میں قمیض دے دیں، میرے ابے کو پہنا دی جائے، ہو سکتا ہے تمہاری قمیض کی برکت سے اللہ میرے باپ کی قبر روشن کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ اگر میری قمیض سے تیرا باپ جنت میں جاتا ہے تو محمد کو تو کوئی اعتراض نہیں، لے جاؤ قمیض۔ میں کہا کرتا ہوں یا جبریل کو آ جانا چاہیے تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے قمیض نہ دینا، منافق ہے، آپ کی قمیض وہاں نہ چاہے۔ نہیں روکا، آسمان والا دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، نہیں روکا، کرنے دو تاکہ 15ویں صدی کے مولوی قابو آ جائے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون۔ قمیض جانے دو، چلی گئی قمیض، نبی پاک نے قمیض اتار دی۔ اور میرا عقیدہ سن لو، شاید کسی کی غلط فہمی نہ ہو، دور کر لیجئے، زمزم کے پانی میں وہ برکت نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ مس کی ہوئی قمیض، زمزم سے دھو کے لانے والوں کفن، جنت نہیں ملتی جب تک عقیدہ توحید صحیح نہ ہو۔ یہ رسول اللہ کی قمیض جا رہی ہے جس کے ساتھ پسینہ رسول لگا ہوا ہے۔ یا زمزم مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں محمد کا پسینہ ہے۔ دھویا گیا اس کو، نہلایا گیا اس کو، قمیض رسول کفن میں شامل ہو گئی۔ پھر آئے، یا رسول اللہ جے جنازہ ہی پڑھا چھڑو، ابھی ممانت نہیں تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے پھر نبی پاک نے پڑھیا تھے تساں پھر کیوں نہ پڑھیا؟ جب رسول اللہ نے پڑھا تھا اللہ نے روکا نہیں تھا، جب ہم نے چھوڑا ہے محمد کی سنت میں چھوڑا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، روکا نہیں تھا، لیکن محبت ہوتی ہے۔ جب گئے جنازے میں کھڑے ہونے لگے، عمر فاروق کی جرت دیکھی، آگے بڑھے، یا رسول اللہ منافق نہیں؟ فرمایا عمر منافق تھے۔ فرمایا اللہ نے روکیا نہیں؟ فرمایا نہیں عمر روکیا نہیں، اختیار دیتا ہے، منگو یا نہ منگو، استغفار کرو یا نہ کرو، میں معاف نہیں کرنا، پاویں 70 واری کرو میں معاف نہیں کرنا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن ہی تو ہوتا ہے 70 واری منگو۔ فرمایا عمر ہٹ جاؤ، سب میں شامل ہو جاؤ، آج محمد 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ مانگے گا اس کے لیے۔ اسی 2 باری جنازے دعا پڑھی تھا، تھک پے ہیں جی، بھابیاں تو جنازہ ہی بڑا لمبا ہوتا ہے،
70 مرتبہ سے بڑھ کے دعا مانگوں گا. جنازہ شروع ہوا. جنازے کے امام کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. پیچھے کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی. کتنی پاک بات ہستی ہے. مل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم جئنا شفاء اللہ. اللہ سے سارے سفارشی بن کے آئے، اس کو معاف کر دے. دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے. نہیں روکا. پڑھ لینے دو تاکہ پتا چلو وہی ہوتا ہے جو میں نے لکھا ہو. کوئی نہیں ہوتا کسی کے کہنے سے یا لکھنے سے. میں ہوں جو لکھوں وہ ہوتا. جنازہ پڑھا دیا، سلام پھر گیا، نبی پاک گھر تشریف لیا. یہ روایت بخاری میں، اس سے اگلا حصہ صحیح مسلم میں ہے. انہوں بخاری جو لفظ کہا وہ اگلا حصہ ہے. بخاری کو نہیں، ہاں یہاں تک بخاری میں، اس سے اگلا حصہ مسلم میں. کتاب الجنائز میں رسول اللہ گھرے آ گئے، وہ میت نو چکیا قبرستان لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر خیال آیا قبر تے کیوں نہ چلا جاواں تے کیوں نہ چا دعا کرا، شاید اللہ معاف چا کرے. کھٹکا تھا دل میں، یہ منافق ہے، ہو سکتا ہے معافی ملی ہے یا نہیں. نبی پاک چل پڑے، دور آواز دی، عبداللہ جی یا رسول اللہ تیرا ابا دفن ہو گیا ہے؟ فرما محبوب جی میت قبر اتر گئی ہے، اجے مٹی نہیں پائی. فرمایا عبداللہ قبر چو میت نو باہر کڈو، ایک اور ترلا ماری ہے شاید اللہ معاف کرے. میت باہر نکال لی. رسول اللہ قبر سے میت باہر نکلوائی، اور حدیث میں آتا ہے اپنی گودی میں اس کا سر رکھ کے نبی پاک نے اپنا لعاب اس کے چہرے پہ ملا. لعاب لگا رہے رسول اللہ اپنا اس کے چہرے پر. اگلی بات سن لیجئے، 2 انگلیاں اس کے منہ میں ڈال کے منہ کو کھولا، اندر لعاب بھی لگایا. شاید من ربوں کا من نبیوں کا جواب دے لے، آسان ہو جائے. منہ کھولا، لعاب ڈالا. کہاں پھرتے ہو؟ فلاں کرنے والا ہے، فلاں بھرنے والا ہے. یہ ساری کائنات کا خلاصہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں. کس کو پیش کرتے ہو؟ کن کو پیش کرتے ہو؟ جن کا نہ آتا نہ پتہ، نہ نسب نہ حسب، نہ تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ کردار کا. میں اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جس جیسی شخصیت اللہ کی مخلوق میں میرے محمد جیسا کوئی نہیں. اشرف الخلق اکرم الخلق محمد مصطفیٰ موجود ہے. لعاب موچ پا کے فرمایا عبداللہ انہوں اپنے پنڈ دفن کر دو. تسلی ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا، تو انہوں دفن کر دو. جب دفن ہو گئے، مٹی پہ گئی، قبر بن گئی. ہن نبی پاک اوپر کھڑے نے، بچ جاندے جاندے دعا بھی کر جاں. جو دعا دے ہاتھ چکڑ دی واری آئی، جبریل آ گئے. فرمایا محبوب بس ہو گئی.